سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی۔ یہ ہے حقوق انسانی، یہ ہے کہ ہم ڈیفنس کرتے ہیں، ہم آفنس نہیں کرتے، ہم حملہ آور نہیں ہیں۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ یہ ہے آئین اسلام جس کو میر انیس حضرت عباس کی زبان سے کہلا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تم ہماری لائن کو کراس کرو گے تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی۔ یہ ہے انسانی حق کہ آپ حملہ آور نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایک اور جگہ مکالمہ خود میں میر انیس نے باندھا ہے، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور ہے۔ حسین تعارف کرا رہے ہیں کہ میں نواسہ رسول، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت کا دھنی ہے، اس نے کبھی تلوار نہیں کھینچی۔ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں۔ شمع ایمان ہوں، اگر سر میرا کٹ جائے گا، یہ مرقع بھی ایک دم میں الٹ جائے گا۔ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین۔ ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے۔ دیکھا رجز میں امام حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ عمر سعد نے مڑ کر رخ غربت کی نگاہ، بولا وہ اشہد اللہ بجا کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری ہو رہی ہے حقوق انسان کی، آپ کا ڈیفنس، آپ جس بات پر اعتبار کرتے ہیں انسان کا حق ہے، اس کا دفاع کریں، جہاں تک کہ دوسروں کے حقوق معاملات۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فوج مخالف میں حر ہے۔ حر کون ہے؟ حر وہی ہے جو امام حسین کو 1000 فوجیوں کے ساتھ گھیر کر کربلا کی زمین پر لایا ہے، لیکن کربلا کی زمین پر لا کر اس نے دیکھا کہ میں نے نبی زادے کے ساتھ ظلم کیا ہے، نبی زادے کو میں نے اس بیابان میں لا کر، تو اب جو اس کا گلٹی کانشیس ہے، اب جو اس کی طبیعت میں ایک قسم کی ہیجان پرستی ہے، اس کو میر انیس نے بتایا ہے۔ اسی وجہ سے عمر سعد نے جو سپہ سالار ہے مڑ کر حر کو دیکھا، کیونکہ جانتا تھا کہ حر مسترب ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جذبات نگاری اور بازداری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک جذبہ حسد ہے جس کو ابن سعد کہہ رہا ہے، اس سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شہید، یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر، اپنی حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امین، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر۔ سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ تپکتی ہے تیری باتوں سے، کون سا باپ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں تو نہ آیا ہے۔ خود پکارا، اب یہاں سے مدافع، خود پکارا کہ زبان بند کر او نا ہموار، قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار، نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہتے کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوئے اتنے شہنشاہ ہے عرب جاتا ہوں، لے ستم کر جو نہ جاتا تو اب جاتا ہوں۔ پوری طریقے سے مکالمہ میر صاحب یہاں پر بیان کر کر یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ حر اور ابن سعد کا جو مکالمہ ہے یہ حق اور باطل کے درمیان مکالمہ۔ کربلا کا جو مسئلہ ہے، اب کربلا کا مسئلہ اختیارات ہو چکا ہے، کربلا جہاں کہیں بھی آئے گی وہاں پر حق اور باطل کا مسئلہ ہوگا۔ کربلا جہاں کہیں بھی گفتگو میں آئے گی تو دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ حق اور باطل کا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے تو اس وقت بتایا گیا ہے آپ کو، میں یہ بیچ کی چیزیں
چیزیں اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ 1928 میں جب مہاتما گاندھی اہنسا کی اسپیچ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بات میں کہ مائی مینٹور از حسین، تو کسی انگریزی رپورٹر نے سمجھا کہ حسین کسی ریاست کا حکمراں ہے، تو پوچھتا ہے who is حسین؟ تو گاندھی کہتے ہیں the grandson of the grand prophet, he is my mentor۔ ہم عدم تشدد سے مگر اپنے حق لیے بغیر ہٹ نہیں سکتے۔ حقوق پاسداری انسان کیا ہے؟ حقوق پاسداری انسان پرستی نہیں، خوف زدگی نہیں، اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں، بلکہ اپنے مقصد پر رہ کر پوری طریقے سے دلیل اور منطق کے ساتھ کام کرنا۔ یہ سب آج پورے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں عورتوں پر ظلم ہو رہا۔ آج عورت نام نہاد پوری طریقے سے استحصال اور جس طریقے سے مسائل کو رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں بیلنیز کس طریقے سے بتاتے ہیں اس سے مراتب کیا ہے، ایک شوہر کا فرض کیا ہے، کس طریقے سے اپنی زوجہ کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ بیلنیز کی جو زوجہ شہر بانو کون ہے؟ شہنشاہ ایران کی پوتی ہے۔ وہ جب آتی ہے تو امام کے نکاح میں، جس سے امام زین العابدین ہوتے ہیں، تو جب امام رخصت ہو رہے ہیں آخری رخصت کو، تو اپنی زوجہ کے پاس آ کر اس کی فداکاری کی دعوت، یہ ہے نیک سے مراد۔ کتنے ہم لوگوں میں سے ہم نے یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو۔ پھر اپنی زوجہ سے میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، رہتا تھا صدا پر میں لباس سے فض و دیبا، گھر فاطمہ کے آگے کیا فاقے پہ فاقہ، پیوند پہ پیوند ہے چادر میں ہر ایک جا، ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ پیتا ہے۔ احساس دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں، تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر۔ یہ ہے حقوق، یہ ہے پاسداری، یہ ہے رو کر کہا بانوں نے۔ اب دیکھیے جواب، رو کر کہا بانوں نے، نہ فرمائی حضرت، کونین کی دولت میری حضرت کی بدولت، اس واقع کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا